نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا، کیا اگر عورت یا لڑکی پر اس کی عزت کو داغدار ہونے کا خطرہ ہو تو کیا وہ خودکشی کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق جواب عرض ہے کہ دین اسلام نے اور دین اسلام کی تعلیمات نے اس فعل کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان کو ضائع کرے، اور ایسا کرنے والا شخص یقیناً قرآن و سنت کی تعلیم میں اس کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ اپنی جان تو الگ بات ہے، اگر وہ کسی اور شخص کی بھی بلا وجہ جان لیتا ہے تو پوری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف اس کو کہا گیا۔ لہٰذا اپنی جان کو ضائع کرنا یا کسی کی جان کو بلا وجہ ضائع کرنا، وہ شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہ غضب کا شکار ہے۔ چنانچہ جو سوال پوچھا گیا اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان کو ضائع نہ کرو، اور اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جان کو قتل نہ کرو۔ چنانچہ قرآن مجید کی ان دو آیات اور احادیث مبارکہ سے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جہاد میں شامل ہوا اور اس نے خوب مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں لڑائی کی۔ صحابہ کرام نے اس کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص تو بڑا بہادر ہے اور اس نے مشرکین کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تو جہنمی ہے۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہوئے کہ ایک شخص مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے والا اور خوب لڑائی کرنے والا، لیکن آپ اسے جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی تھی، اور وہ نبی علیہ السلام کے بتائی ہوئی بات پر پورا اترا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو جہاد کرنے والا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والا بھی ہو، لیکن اگر وہ اپنی جان کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنے مال کی یا اپنی جان کی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے گا، مارا جائے گا، تو وہ شہید کہلائے گا۔ اور ظاہر بات ہے، آسان سی بات ہے کہ ایسی عورت جس کی عزت کے جانے کا خطرہ ہو، عزت داغدار ہونے کا خطرہ ہو، تو اس کو دین اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ مزاحمت کرے۔ مزاحمت کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی عزت بچا لے گی، وگرنہ اگر اس کی جان ضائع ہو جاتی ہے تو وہ شہید کہلائے گی۔ بہرحال کسی بھی صورت میں اسے اپنی جان کو ضائع کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ ایسا کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔